اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دوستو کہ آج کل کا سب سے اہم ٹاپک جو ہے وہ افغانستان کے طالبان ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے طالبان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ دوستو ذرا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، جب پاکستان کا حصول ہم نے ممکن بنایا، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کے نیچے ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن چونکہ ہندو میجارٹی میں تھے اور ہمارے اکابرین کو اس بات کا ڈر تھا کہ مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیموکریسی میں تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ عددی برتری کی وجہ سے کہیں ہندو ہم پہ غالب نہ ہو جائے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، ایک سوچ دی قوم کو، اور اس نظریے کو ہم نظریہ پاکستان کہتے ہیں، اور یہی نظریہ پاکستان کے بننے کے عوامل میں سے سب سے بنیادی عمل ہے۔ اور اس نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم آباد نہیں ہے بلکہ دو قومیں آباد ہیں، جن میں سے ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں متحدہ ہندوستان میں سے اپنے حصے کا ہندوستان دے دیا جائے، جس میں ہم اسلامی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعدد ارشادات اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد ارشادات، اور اس طرح ہمارے اور اکابرین جتنے بھی اس وقت سٹرگل میں تھے، جتنے بھی لوگ پاکستان کے لیے محنت کر رہے تھے، سٹرگل کر رہے تھے، ان سب کے ارشادات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ قائد اعظم کے کئی ارشادات ایسے ہیں کہ ہم زمین کا ایک ایسا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو لاگو کر سکے اور اس کے عملی ثمرات ہمیں حاصل ہوں۔ تو اب یہ بات ہے، ورنہ ہندو کے ساتھ رہنے میں کوئی حرج تو نہیں تھا۔ اگر ہمیں اسلامی نظام نافذ نہیں کرنا تھا اس پاکستان کے اندر، تو پھر ہم متحدہ ہندوستان میں رہتے، اس میں بھی بالکل یہی صورتحال ہوتی جس صورتحال سے ہم آج دو چار ہیں۔ اب 70 سال گزرنے کے بعد آج ہم کہاں پہ بحیثیت قوم، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آج 70 سال گزرنے کے بعد بحیثیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس کا بہت چھوٹا بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کرنا تھا اس کا 1% بھی ہم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جس نظام کو لاگو کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ نظام ہی ہم لاگو نہ کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی صورتحال میں ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایسی صورتحال میں ہماری وہ صورتحال ہے کہ ہم نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ ہم جو کہ انگریزی قانون کے بہت دلدادہ ہیں، نہ ہم صحیح طور پر انگریزی قانون فالو کر سکے، اس کو لاگو کر سکے۔ ہمارے عدالتوں کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے وکلاء کا کیا حال ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور نہ ہی ہم اسلامی نظام، قاضی والا نظام لاگو کر سکے۔ یہ بھی آپ سے جو ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم آج نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے ہیں، نہ اسلامی نظام ہے ہمارے ملک کے اندر، نہ انگریزی نظام ہے۔ تو وہ جو نظریہ پاکستان تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر ایک اسلامی نظام ہوگا، ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم اسلامی قانون کو لاگو کر سکیں، وہ تجربہ گاہ، وہ اصول ہم اپنا نہ سکے، اس کو لاگو نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ ہر طرف انتشار کا سماں ہے، ہر طرف انتشار میں ہیں ہم۔ نہ ہمارے ملک کے اندر قانون صحیح طور پر کام کرتا ہے، نہ کوئی اور ادارہ صحیح طور پر چلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ طالبان کے اس ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب ایک اپرچونٹی ہمیں مل گئی ہے کہ ہم اس عمل کو لاگو کر سکے،
اسلامی نظام کا وہ تجربہ جو ہم پاکستان میں لاگو نہ کر سکے، جو عوامل جو ثمرات ہم نے حاصل کرنے تھے وہ پاکستان میں حاصل نہ کر سکے، تو افغانستان کی حد تک تو ہم وہ ثمرات آج کے دور میں حاصل کر سکتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں یہ موقع بار بار ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج طالبان کا نظام اسلامی نظام کے طور پر لاگو ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ انہوں نے اپنی اسٹیٹ کی پالیسی بھی بڑی واضح طور پر بیان کی ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہوگی۔ شروع میں انہوں نے انٹرنیشنل پالیسی کی بات کی کہ انٹرنیشنل پالیسی ہماری یہ ہوگی کہ ہم نہ کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے اور نہ ہی اپنے ملک کے اندر کسی کی مداخلت برداشت کریں گے۔ دوسری پالیسی یہ کہ ہم اپنے اسٹیٹ کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو انٹرنیشنل پالیسی ہے، یہ کسی بھی ملک کی پالیسی ہوتی ہے اور یہ طالبان کی بھی پالیسی ہے۔ تو اس میں خرابی کیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا چلا رہی ہے اور چیخ رہی ہے اور مختلف قسم کی ہیلے بہانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی سرزمین کل کو ہمارے خلاف استعمال ہوگی، جب چائنا جیسے ملک ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے ان کے خلاف ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہماری سرزمین چائنا کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی، تو پھر کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے کی کیا گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے باقی ممالک کے تو ان کے ساتھ وہ بارڈر بھی نہیں لگتے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے وہ دنیا کی نامی گرامی پالیسی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو نہ کسی کے خلاف استعمال کرنے دیں گے اور نہ ہی نہ کسی اور ملک کے اندر مداخلت کریں گے، نہ ہی کسی اور ملک کی مداخلت اپنے ملک کے اندر برداشت کریں گے۔ یہ تو ہماری جو ہے انٹرنیشنل پالیسی ہے۔ ڈومیسٹک پالیسی یا نیشنل پالیسی بھی ان کی بہت زیادہ کلیئر ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو مکمل حقوق دیں گے جو کسی بھی معاشرے کے اندر لاگو ہیں، لیکن اسلامی قوانین کے اندر جو ہے وہ مکمل حقوق دیں گے۔ اچھا، عدم مداخلت کے علاوہ جو تعلیمی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو مکمل تعلیمی سہولت فراہم کی جائے گی اور وہ اپنے پردے کے اندر اپنی تعلیمی اداروں کے اندر آ جا سکے گی، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سب کو حاصل ہوں گے، جس طرح انہوں نے سب کو عام معافی کی، تو یہی بھی بنیادی انسانی حقوق کی عام ایمنسٹری دی پوری دنیا کو۔ پوری دنیا جتنے بھی فوجیں وہاں پہ موجود تھی ان کو انسانی حقوق کی پاسداری انہوں نے کرائی اور انہوں نے آج تک ایک فوجی کو بھی قتل نہیں کیا۔ اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بہتر اور پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ملک نے یا کسی انڈیویجول نے اپنے دشمن کو بھی معاف کیا ہے؟ ان کے ہزاروں لوگ وفات ہو گئے، ان کے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے، باہر سے فوجوں نے آ کے مداخلت کی اور ان پر ڈرون حملے کیے گئے، ان پر ایئر فورس کے حملے کیے گئے، ان کے ساتھ باقاعدہ دو بدو لڑا گیا گا۔ تو ایسے میں اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو معاف کیا، اور وہ فتح مکہ والے ماحول جو ہے انہوں نے وہاں پہ کریٹ کیا۔ تو ایسا کون ملک ہے جو کسی اور کو اس طرح معاف کر سکتا ہے جس طرح انہوں نے معاف کیا؟ کون سا شخص ہے جو اپنے دشمن کو اسی طرح برداشت کر سکتا ہے جس طرح انہوں نے دوسروں کو برداشت کر رہے ہیں؟ تو عام معافی کے اعلان بھی ان کے انٹرنیشنل پالیسی اور ان کی ڈومیسٹک پالیسی کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جس کا انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری حکومت انکلیسو حکومت ہوگی۔ انکلیسو حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، سارے دڑے جتنے بھی ہیں افغانستان کے اندر، جتنے بھی جہادی دڑے ہیں یا غیر جہادی دڑے ہیں یا سیاسی دڑے ہیں، ان سب کے پر مشتمل ایک حکومت بنائیں گے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، تو پھر ان کی ڈومیسٹک پالیسی بھی انہوں نے واضح کی ہے۔ تو اس کے باوجود پھر انٹرنیشنل میڈیا کا چلانے کا کیا مطلب؟ ہندوستان جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اسرائیل جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، یا یورپ جو پروپیگنڈا کر رہا ہے،
تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیونکہ میڈیا وار ہے. اس میڈیا وار میں ہم نے جج کرنا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. طالبان کو ہم نے جسٹیفائی کرنا ہے، ہر صورت میں ہم نے ان کو جسٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ ان کے خلاف میڈیا وار لڑی جا رہی ہے. وہ جس پالیسی کو لے کر آئے ہیں آج، اس پالیسی کو اس کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آخر مغرب کو ڈر کس چیز کی ہے؟ مغرب کو ہم سے اور آپ سے ڈر اس بات کی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. ان کے پاس ہمارے لیے ایٹم بم بہت ہے. امریکہ کے پاس 10,000 سے اوپر ایٹم بم ہیں. انہوں نے جاپان کے اندر آلریڈی ایٹم بم وہ گرا چکے ہیں. انہوں نے دنیا نے دیکھا ہے کہ کتنی تباہی انہوں نے کی ہے وہاں پہ، اور ان کے پاس بم بہت ہیں ہمارے جسموں کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس چیز سے ڈر ہے وہ اسلامی نظام ہے. ہمارے ایمانوں سے اس کو ڈر ہے. وہ جو طالبان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں کر رہے کہ وہ طالبان جو ہے ان کو کھا جائیں گے. وہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو نظام ہے، جو ایمان ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کے، وہ اتنے بلند ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ مستقبل میں نہیں کر سکیں گے. وہ نظام سے ڈر رہے ہیں، وہ انسان سے نہیں ڈر رہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کو بچانے کا آج موقع میسر آ رہا ہے. ہمیں اس نظام کو لاگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے جس نظام کو لاگو کرنے کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. جس نظام کو لاگو کرنے کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، جس نظام کے لیے مسلمان روز اول سے لڑ رہے ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آج طالبان کے خلاف جتنے بھی منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. ہم لوگوں نے اس موقع کو، ان طالبان کے اس نظام کو ہم نے رائج کرنا ہے، اسلامی نظام کو ہم نے رائج کرنا ہے. اگر پاکستان کی حد تک ہم رائج نہیں کر سکے، ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے، تو کم از کم طالبان کا نظام یا اسلامی نظام ہم افغانستان کی حد تک تو رائج کر سکتے ہیں. اور جو ویسٹرن میڈیا آپ سے کہہ رہا ہے، دیکھو کبھی بھی اس پر کان نہ دھرنا، کیونکہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا وار میں ملوث ہے. وہ پروپیگنڈا وار کر رہی ہے طالبان کے خلاف. ہم نے اس پروپیگنڈا کو روکنا ہے اپنے انڈیویجول لیول پہ، اپنے نیشنل لیول پر، اپنے انٹرنیشنل لیول پر. جہاں جہاں پر ہم ہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، ہم نے طالبان کے خلاف اس پروپیگنڈا کو روکنا ہے. باقی کوئی خاص بات نہیں ہے. میرے اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا طالبان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ نظام ہے جو اس لا الہ کے اندر موجود ہے. ہم نے اس نظام کو لاگو کرنا ہے، اس کو بچانا ہے. اس ایک موقع ملا ہے، ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے. اس اپرچونٹی کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. اور اس دفعہ جو نظام طالبان لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جتنا انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پروپیگنڈا کو ہم نے روکنا ہے. باقی کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ سے پھر ملتے رہیں گے انشاءاللہ. والسلام.